آپ اگر دیکھیں تو یہ جو اسمارٹ فون ہوتا ہے اس کا استعمال کوئی اتنا آسان تو نہیں ہوتا، یہ جو کمپیوٹر کا استعمال ہے، لیکن آپ نے دیکھا ہے کہ فٹافٹ 2-4 سال کے بچے بھی سیکھتے رہتے ہیں، کیونکہ وہ کچھ نہ کچھ ریوارڈ آتا ہے تو پھر بندے کا سیکھنے کا عمل تیز ہوتا ہے۔ پہلے آپ سیکھتے ہیں، اس کا کوئی ریوارڈ آتا ہے، پھر آپ کا سیکھنے کا عمل تیز ہوتا ہے۔ لیکن ایک چیز ہے جس کو ہم نے دیکھنا ہوتا ہے کہ صدیوں پرانی جو ہماری لرننگ ہے وہ مزاحمت کرتی ہے، اور وہ اجتماعی مزاحمت ہوتی ہے جو کہ بیچ میں آ رہی ہوتی ہے۔ بعض اوقات ہمیں وہ سوٹ کرتی ہیں چیزیں، جو نظریاتی طور پر فرسودہ چیزیں ہیں وہ ہمیں سوٹ کرتی ہیں۔ ہمارے ایک پیشنٹ کہہ رہے تھے کہ سب نصیبوں کی باتیں ہیں، تو آپ مجھے بتا سکتے ہیں کہ کوئی یہ کیوں کہے گا کہ سب نصیبوں کی باتیں ہیں؟ کیا یہ بات ایسے ہی ہے، یا اس سے اس کو سکون ملتا ہے کہ میں اگر کسی چیز میں ناکام ہوں یا میرے حالات خراب ہیں یا میں غربت میں ہوں تو میں ذمہ دار نہیں ہوں؟ تو کتنا آسان ہے اس نظریے کو اپنانا کہ سب نصیبوں کی باتیں ہیں۔ خاص طور پر سب سے بڑا جو انسانوں کا مسئلہ ہے وہ غربت کا ہے، اس بارے میں سب سے زیادہ کہا جاتا ہے۔ عموماً لوگ یہ زیادہ کہتے ہیں کہ دولت نصیبوں کی بات ہے، لوگ یہ نہیں کہتے کہ کرکٹ میں بابر اعظم بننا بھی نصیبوں کی بات ہے۔ پتہ نہیں اس نے بچپن سے لے کے اب تک کیا کیا پاپڑ بیلے ہوں گے، اور ایسے تو نہیں ہوا کہ اچانک وہ اتنا زبردست بیٹسمین بن گیا، یا وراٹ کوہلی یا کوئی اور۔ یا ہم کبھی بھی نہیں کہتے کہ یہ جو بندے نے پی ایچ ڈی کیا ہے یہ نصیبوں کی بات ہے، ہم کہتے ہیں یار بڑی محنت کی اس نے، دیکھو اپنے آپ کو پی ایچ ڈی تک پہنچا دیا۔ تو کچھ چیزوں کے بارے میں زیادہ اور کچھ چیزوں کے بارے میں کم، ہم کوئی نہ کوئی بہانہ تلاش کرتے ہیں۔ سب سے عام بات ہے، مجھے بتائیے کہ مہنگائی کوئی حقیقت ہے یا ہماری آمدنی کم ہوتی ہے؟ یہ حقیقت ہے، آمدنی کم ہوتی ہے۔ زیادہ تر لوگ یہ کیوں کہتے ہیں کہ بہت مہنگائی ہے؟ ان کی آمدنی کم ہوتی ہے تو یہ کیوں نہیں بولتے کہ ہماری آمدنی کم ہے؟ کیونکہ پھر بوجھ کس پہ آتا ہے؟ خود پہ۔ اور اگر وہ کہتے ہیں مہنگائی بہت ہے تو بوجھ کس پہ آتا ہے؟ حکومت پہ۔ ماہرین جیسے کرتے ہیں وہ تو الگ معاملہ ہے نا، لیکن میں ایک عام آدمی کی بات کر رہا ہوں کہ مجھے یہ بتائیے کہ جس آدمی کی آمدنی جو ہے لامحدود ہے تو اس کو تو مہنگائی کچھ نہیں کہتی، اسے تو پتہ بھی نہیں ہوتا کہ بازار میں انڈے کس بھاؤ بک رہے ہیں، گوشت کس بھاؤ میں ابھی آپ سے اگر یہ امتحان لے لوں کہ مجھے بتائیے ماش کی دال کس بھاؤ بک رہی ہے، انڈے کس بھاؤ بک رہے ہیں، تو آپ میں سے زیادہ تر کو پتہ ہی نہیں ہوگا۔ آپ کے گھر میں روزانہ یہ رونا بھی نہیں ہوتا مہنگائی بہت ہے، بل آ گیا ہے ان کی کریں گے، مطلب فلانی چیز ہو گئی ہے ان کی کریں، مطلب بہت بڑے مسئلے ہیں گھروں میں کہ بل آ جائے تو رونا پڑ جاتا ہے۔ اب مجھے بتائیے کہ اس سردی میں ہر ایک کو تھوڑا بہت ہیٹر گیزر کی ضرورت ہے نا، تو آپ اگر سوچیں تو یہ اصل میں آمدنی نہ ہونے کا مسئلہ ہے۔ اور اگر ہم یہ بات تسلیم کر لیں کہ ہماری آمدنی کم ہے اور اس کی وجہ سے شیم محسوس نہ کریں، غور و فکر کریں، کیونکہ اگر شیم محسوس کریں گے تو آپ یہاں پہنچ جائیں گے اور چھپ جائیں گے، اور اگر آپ سوچ بچار کریں گے تو آپ یہاں پہنچ جائیں گے، اور اچانک آپ کے ذہن میں کوئی خیال آئے گا کہ اپنی آمدنی کو کیسے بڑھانا ہے۔ اور اگر 100 لوگ کوشش کریں گے کہ اپنی آمدنی کو بڑھا لیں تو میرا خیال ہے 20 تو بڑھا ہی لیں گے۔ ہمارا کانسیپٹ جو ہے کمانے کے بارے میں اتنا منفی ہے کہ کوئی فیملی اپنے بچے کو 6 سال کی عمر میں کبھی یہ بات نہیں کہتی کہ بڑے ہو کے تم پر ایک ذمہ داری آنے والی ہے کہ تم نے اس فیملی کی معیشت میں حصہ لینا ہے۔ 20 سال تک نہیں کہتے، پھر یک دم ایسے نظریں پھیرتے ہیں، پھر ایسی باتیں کرنا شروع ہوتے ہیں، شیم دینے کی کوشش کرتے ہیں۔ لیکن زیادہ تر مطلب ایک بوڑھا باپ ہوتا ہے جو ایک جاب کر رہا ہوتا ہے، وہ ایک جاب اور کر لیتا ہے، پھر وہ ایک تیسرا جاب کر لیتا ہے، اور سویرے اٹھ کے اپنے نوجوان بچوں کو سگریٹ کے لیے پیسے بانٹ رہا ہوتا ہے۔ جتنا یہ سگریٹ بازی ہے، جتنا یہ نشے بازی ہے، اس کا فنانسر کون ہے؟ یہ بڑے حاجی صاحب کا کام ہے۔ سوچنے کی بات ہے نا، بندہ سوچ لے یار کہ میں کیا کر رہا ہوں۔ بڑے آرام سے، میں امیر لوگوں کی بات نہیں کر رہا، غریب لوگ جو ہیں جن کے والد 2 جاب کرتے ہیں، 3 جاب کرتے ہیں، وہ پاکٹ منی دے رہے ہوتے ہیں اپنی جوان اولاد کو، اور
ان کی ماں کبھی کبھی کہتی ہے کہ تم کوئی کام کیوں نہیں کر لیتے، کہتا دسو ہن میں ملازمت کراں. مطلب وہ حد تک سمجھتا ہے اپنی کہ وہ اس کو بہت اونچی درجے کی ملازمت چاہیے. وہ آپ کو پتہ نا، میں ایک دفعہ بتا رہا تھا کہ ایک بچہ ہے جس کے سسرال والوں نے کہا کہ ہم کوئی 1.5 کروڑ اس میں انویسٹ کر دیتے ہیں تو یہ کاروبار کر لے، کیونکہ وہ اپنے سسرال پہ پڑا ہوا تھا مالی طور پر. تو سسرال والوں نے سوچا کہ روزانہ اس کو مچھلی کھلانے کی بجائے کوئی کاروبار ہی کرا دیا جائے. اور انہوں نے لڑکے کے والد سے پوچھا، لڑکے کے والد نے مجھ سے مشورہ کیا. میں کیا بالکل کاروبار نہ کرائے، ان کو کہے کہ جیسے ہر مہینے یہ بوجھ اٹھایا ہوا ہے نا اٹھائی رکھیں، اس سے کم از کم آپ کے تعلقات تو خراب نہیں ہوں گے. کیونکہ اگر آپ نے 1.5 کروڑ دے دیا کاروبار کے لیے تو جو بندہ ملازمت نہیں کرتا اس سے کاروبار کہاں ہونا ہے. ملازمت کے لیے جب اسے کہا جاتا ہے تو کہتا ہے 50,000، ہن میں 50,000 دی ملازمت کراں گا. یعنی اس کے ذہن میں یہ ہے کہ کوئی بہت CEO قسم کی ملازمت.